کیا اب جانتے ہیں؟ ایک عورت ایسی بھی تھی جس کے بغیر دنیا کا سب سے بڑا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی وہ موسیٰ نہ بن پاتے جنہوں نے سمندر کو چیر دیا، فرعون کو ڈبو دیا اور تاریخ بدل دی۔ وہ عورت نہ تو فرعون کی بیٹی تھی نہ کوئی شہزادی، بلکہ ایک سادہ سی چرواہی کرنے والی لڑکی تھی، لیکن اس نے موسیٰ کو وہ سب کچھ دیا جو دولت، طاقت اور محل بھی نہ دے سکے۔ آج پہلی بار اس بھولی ہوئی عورت کا مکمل راز کھلنے والا ہے۔ نام ہے اس کا صفورہ۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک لڑکی نے کیسے ایک بھاگتے ہوئے قاتل کو دنیا کا سب سے عظیم نبی بنا دیا، تو یہ ویڈیو آخری سیکنڈ تک دیکھیں، کیونکہ یہ کہانی اپنے کبھی اس طرح نہیں سنی ہوگی۔ شروع کرتے ہیں ابھی۔ ہزاروں سال پہلے ایک ریگستانی علاقے میں ایک پاک دل، جوان اور خوبصورت لڑکی رہتی تھی۔ اس کا نام صفورہ تھا۔ اس کے والد بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اس لیے صفورہ کو اپنے والد اور بہن کی دیکھ بھال خود کرنی پڑتی تھی۔ وہ چرواہی کا کام کرتی تھی۔ ایک دن جب وہ اور اس کی بہن کنویں پر اپنے جانوروں کو پانی پلانے گئیں تو وہاں ایک اجنبی شخص ملا۔ وہ اجنبی کوئی اور نہیں بلکہ حضرت موسیٰ تھے جو مصر سے بھاگ کر آئے تھے۔ اس ملاقات نے دونوں کی زندگی بدل دی اور دنیا کی تاریخ بھی بدل گئی۔ یہ اتفاق نہیں تھا، یہ اللہ کا منصوبہ تھا۔ صفورہ نے دولت کی بجائے محبت چنی، طاقت کی بجائے ایمان چنا، اور وہ اجنبی مسافر بعد میں موسیٰ علیہ السلام کے نام سے دنیا کے عظیم ترین نبیوں میں سے ایک بن گئے۔ لیکن اگر صفورہ نہ ہوتی تو شاید موسیٰ وہ موسیٰ نہ بنتے جنہیں ہم جانتے ہیں۔ آج ہم آپ کو اس بہادر عورت کی بھولی ہوئی کہانی سنا رہے ہیں۔ میں ڈاکٹر حافظ عثمان عبداللہ آپ کی اپنی چینل سے بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ تیار ہیں تو ہم کہانی شروع کرتے ہیں۔ مدین کے علاقے میں جب سورج بلند ہوتا تھا تو صفورہ اور اس کی بہن اپنے والد کے جانور لے کر کنویں پر پہنچتی تھی۔ ان کے کوئی بھائی نہیں تھے اور والد بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ دونوں بہنیں خاموشی سے اپنی ذمہ داری نبھاتی تھیں۔ صفورہ بہت مضبوط عورت تھی، زندگی کی سختیوں کی عادی تھی۔ وہ ہر روز کنویں پر دور کھڑی ہو کر انتظار کرتیں جب تک چرواہے اپنا کام ختم نہ کر لیں، کبھی دوپہر تک، کبھی شام تک۔ اس دن بھی سب کچھ ویسے ہی تھا، یہاں تک کہ دور سے ایک اجنبی نظر آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کئی دنوں سے چل رہے تھے۔ وہ مصر سے بھاگے تھے، صحرا پار کیا تھا، پیاسے، بھوکے اور تھکے ہوئے مدین پہنچے تھے۔ پہلے وہ فرعون کے محل میں رہتے تھے، بہترین کپڑے، بہترین کھانا، آرام دہ بستر، لیکن اب کپڑے پھٹے ہوئے، پاؤں ننگے، ہونٹ خشک، پھر بھی ان کا دل پاک تھا۔ انہوں نے مصر میں ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تھی، اب اس کی سزا بھگت رہے تھے۔ وہ مہاجر بن گئے تھے، لیکن اللہ پر ایمان اب بھی مضبوط تھا۔ کنویں پر پہنچ کر جو پہلی چیز انہوں نے دیکھی وہ چرواہے تھے جو اپنے ریوڑ کو پانی پلا رہے تھے۔ سب اپنے اپنے کام میں مصروف تھے، لیکن تھوڑے فاصلے پر دو لڑکیاں کھڑی تھیں، کوئی ان کی مدد نہیں کر رہا تھا۔ موسیٰ کے پاس سب کچھ چھن چکا تھا، لیکن رحم دل اب بھی باقی تھا۔ وہ ان کے پاس گئے اور پوچھا، تم لوگ انتظار کیوں کر رہی ہو؟ اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی ہو؟ ایک لڑکی نے شرم سے کہا، ہمیں چرواہوں کے جانے تک انتظار کرنا پڑتا ہے، ہم مردوں میں نہیں گھلتی ملتی، ہمارے والد بوڑھے ہیں اس لیے ہم خود آتی ہیں، ہم دو بہنیں ہیں۔ اس لمحے موسیٰ کی آنکھوں میں کچھ بدل گیا۔ بغیر کسی توقع کے انہوں نے ان کے جانور پکڑے اور خود پانی پلا دیا۔ پھر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور دعا مانگی، اے میرے رب، جو بھلائی تو مجھے عطا کرے، میں اس کا بہت محتاج ہوں۔ یہ نبی کی عاجزی تھی، مہاجر کی بے بسی تھی، اور اللہ پر مکمل بھروسہ تھا، اور اللہ نے یہ دعا سن لی۔ ابھی موسیٰ سائے میں بیٹھے تھے کہ دور سے نرم قدموں کی آواز آئی۔ ایک لڑکی شرم سے لیکن پختہ قدموں سے آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر حیا تھی اور آواز میں سچائی۔ اس نے کہا، میرے والد تمہیں بلا رہے ہیں، تم نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا، وہ تمہیں اجر دینا چاہتے ہیں۔ موسیٰ اس کے ساتھ چل پڑے۔ وہ ابھی نہیں جانتے تھے کہ وہ ایک نبی کے گھر جا رہے ہیں اور ان کی تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ گھر پہنچے تو ایک بزرگ نظر آئے جن کے چہرے پر سکون اور نور تھا۔ وہ مسکرائے۔ موسیٰ نے ساری بات بتا دی، مصر سے بھاگنے سے لے کر آج تک کچھ نہیں چھپایا۔ بزرگ نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، اب ڈرو مت، تم ظالموں سے نجات پا چکے ہو۔
اس رات موسیٰ ان کے دسترخوان پر بیٹھے۔ پھر بزرگ نے اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی، اسے اپنے پاس رکھو۔ لڑکی نے مضبوط آواز میں کہا، سب سے بہتر آدمی جو اب مزدور رکھیں وہ ہے جو طاقتور ہو اور امانت دار ہو۔ اس عورت نے کنویں پر اس کی طاقت دیکھی تھی، لیکن اس سے بڑھ کر اس کے دل کی امانت دیکھی تھی۔ وہ مدد کر کے بھی شرم سے نظریں جھکائے رہا تھا۔ پھر بزرگ نے موسیٰ سے کہا، میں تم سے اپنی ایک بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، بدلے میں تم میرے لیے 8 سال کام کرو گے۔ اگر 10 سال پورے کر لو تو وہ تمہاری طرف سے احسان ہوگا۔ میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا۔ موسیٰ کے دل میں عجیب سکون اتر آیا۔ وہ محل سے نکلے تھے، سب کچھ کھو چکے تھے، لیکن اب ان کے سامنے ایک گھر، ایک خاندان اور ایک مستقبل تھا۔ انہوں نے کہا، یہ معاملہ میرے اور آپ کے درمیان ہے۔ دونوں مدتیں جو میں پوری کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو، اور اللہ اس بات کا گواہ ہے۔ اور یوں ایک خوبصورت معاہدہ ہو گیا۔ موسیٰ مدین میں چرواہے بن گئے۔ 8 سال گزر گئے، پھر 10 سال پورے کیے۔ انہوں نے شادی کی، گھر بسایا، سکون پایا، لیکن اللہ کا منصوبہ اس سے بہت بڑا تھا۔ جب وقت پورا ہوا تو موسیٰ اپنی بیوی اور ننھے بچے کے ساتھ مصر واپس جانے کا ارادہ کیا۔ ایک سرد رات کو جب وہ طور پہاڑ کے دامن سے گزر رہے تھے تو دور ایک آگ نظر آئی۔ وہ کوئی عام آگ نہیں تھی، وہ آگ موسیٰ کی زندگی بدلنے والی تھی، دنیا کی تاریخ بدلنے والی تھی۔ لیکن یہ آدمی عظیم ترین نبی کیسے بنے گا؟ اس آگ تک پہنچنے والی راہ میں کیا ہوا تھا؟ اس کا جواب بہت پیچھے جاتا ہے، فرعون کے دور میں۔ فرعون کی سلطنت میں بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا۔ وہ سخت سے سخت کام کرواتے، بچوں کو قتل کرواتے تھے۔ ایک فرعون نے خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل کا ایک لڑکا اس کی سلطنت تباہ کر دے گا۔ اس نے حکم دیا کہ ہر نومولود لڑکے کو قتل کر دو۔ اسی دور میں موسیٰ پیدا ہوئے۔ ان کی ماں ڈر گئیں، لیکن اللہ نے ان کی ماں کو الہام کیا کہ بچے کو ٹوکری میں ڈال کر دریا میں بہا دو۔ ماں نے روتے ہوئے ایسا ہی کیا۔ ٹوکری دریا کے بہاؤ میں بہہ کر فرعون کی بیوی آسیہ تک پہنچ گئی۔ آسیہ کے کوئی بچہ نہیں تھا، انہوں نے موسیٰ کو گود لے لیا۔ موسیٰ فرعون کے محل میں پرنس بن کر پلے، لیکن ان کا دل رحم سے بھرا تھا۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک مصری بنی اسرائیلی کو مار رہا ہے۔ موسیٰ نے مداخلت کی، ایک مکہ مارا تو وہ مر گیا۔ وہ جان بوجھ کر نہیں مارنا چاہتے تھے، لیکن اب قتل ہو گیا تھا۔ اگلے دن پتہ چل گیا، فوج انہیں پکڑنے آئی۔ موسیٰ مصر سے بھاگ نکلے، کپڑے بھی نہ بدلے، سواری بھی نہیں، بس ننگے پاؤں صحرا میں نکل گئے۔ 8 دن اور 8 راتیں چلتے رہے، آخر کار مدین پہنچے، اور وہی کنویں والی ملاقات ہوئی جس سے ہم نے کہانی شروع کی تھی۔ اور پھر 10 سال بعد جب وہ واپس جا رہے تھے تو طور پہاڑ پر آگ نظر آئی۔ جب وہ قریب گئے تو آواز آئی، اے موسیٰ، میں اللہ ہوں، سب کا رب۔ عصا زمین پر ڈالو، وہ اژدہا بن گیا۔ ہاتھ اندر ڈالو، چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ 2 نشانیاں ہیں فرعون کے لیے۔ موسیٰ واپس مصر گئے، ہارون کو ساتھ لیا، فرعون کے سامنے کھڑے ہوئے، اللہ کا پیغام دیا۔ فرعون نے مانا نہیں۔ پھر جادوگروں کا مقابلہ ہوا۔ جادوگروں نے رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں جو سانپ بن گئیں۔ موسیٰ نے عصا ڈالا تو ان سب کو نگل گیا۔ جادوگر سجدے میں گر پڑے اور ایمان لا آئے۔ فرعون نے سختی کی، عذاب آئے، پھر بنی اسرائیل کو راتوں رات نکلنے کا حکم ہوا۔ پیچھے فرعون کی فوج، سامنے سمندر۔ موسیٰ نے عصا مارا، سمندر پھٹ گیا۔ بنی اسرائیل گزر گئے، فرعون اور اس کی فوج ڈوب گئی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی جب موسیٰ طور پر گئے تھے۔ موسیٰ واپس آئے، غصے میں آئے، سمیر چھوٹیے کو سزا دی، لوگوں کی توبہ قبول ہوئی۔ اور ان سب مشکل سفر میں موسیٰ کے ساتھ کون کھڑی رہی؟ صفورہ، وہ سارا جیسی وفادار بیوی تھی، ہاجر جیسی قربانی دینے والی ماں تھی، آسیہ جیسی ظلم کے خلاف کھڑی ہونے والی عورت تھی، اور خدیجہ جیسی ساتھ نبھانے والی زندگی ساتھی تھی۔ انہوں نے موسیٰ کو کبھی ان کی غریبی، مہاجر ہونے، امازی کے قتل کی یاد نہیں دلائی۔ 10 سال تک دل نہیں دکھایا۔ 3 بچوں کو اکیلے پالا جب موسیٰ اللہ کے حکم سے دور رہے۔ یہ تھی صفورہ، وہ عورت جس کے بغیر شاید موسیٰ کی کہانی ادھوری رہ جاتی۔
اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو میرے چینل ڈاکٹر حافظ عثمان عبداللہ کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو سب سے زیادہ کون سا حصہ پسند آیا۔ آپ کا ایک سبسکرائب اور ایک لائک کسی کے دل تک یہ خوبصورت کہانی پہنچا سکتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی بیویاں، ایسی ماں اور ایسی بہنیں عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرون۔